بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ گھروں پر ہوں گے اور ترتیب کے ساتھ اپنے اسباق دیکھ رہے ہوں گے اور دیے گئے ہوم ورک کو بھی وقت پر مکمل کر رہے ہوں گے۔ معاشرتی علوم درجہ ہفتم کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم سبق نمبر 1 اور 2 کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج سے ہم نیا سبق شروع کریں گے۔ آپ کا نیا سبق نقشے اور گلوب سے متعلق ہے۔ سبق نمبر 3 ہے گلوب اور نقشے۔ اس سبق میں ہم گلوب اور نقشے کی اہمیت کو سمجھیں گے، نقشے پر مختلف اطراف کو کس طرح معلوم کرتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور نقشے سے متعلق جو مختلف اس کے حصے ہوتے ہیں ان سے متعلق ہم معلومات حاصل کریں گے، اور نقشے پر موجود پیمانے کی مدد سے فاصلہ ناپنے کا طریقہ ہم سیکھیں گے، اور اسی طریقے سے ہم نقشے سے متعلق بنیادی نوعیت کی معلومات اس سبق میں حاصل کریں گے۔ آپ کا تیسرا سبق ہے گلوب اور نقشہ۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کا یہ سبق کتاب کے صفحہ نمبر 18 سے شروع ہے۔ لازمی کتاب بھی سامنے رکھیے اور کتاب کے مطابق عنوانات کو دیکھیں گے۔ عزیز طلبہ، زمین کا جغرافیائی مطالعہ نقشے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نقشے جغرافیائی تعلیم میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ زمین کے متعلق بیشتر معلومات نقشوں اور خاکوں کی مدد سے دکھائی جاتی ہے۔ آئیے عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم نقشے کی تعریف کو دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ہم اس سبق کے جو دوسرا عنوان ہے گلوب، اس کی تعریف بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم سبق کے دوسرے حصوں کو دیکھیں گے۔ عزیز طلبہ، نقشہ کی تعریف ہم کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ جب کسی علاقے کی معلومات کو ایک چپٹی سطح پر اشارات، علامات اور پیمانے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے تو وہ نقشہ کہلاتا ہے۔ نقشے پر دراصل ہم ان مقامات، ان جگہوں کے متعلق بتاتے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں، تاکہ نقشہ دیکھنے والا کسی بھی جگہ سے متعلق کوئی مقام، کسی حصے کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو آسانی کے ساتھ وہ تلاش کر سکے، یا اپنی منزل کو تلاش کر رہا ہے تو نقشے کی مدد سے منزل تک پہنچ سکے۔ عزیز طلبہ، ایک حقیقی درست تناسب پر مشتمل زمین کے ماڈل کو ہم گلوب کہتے ہیں۔ یعنی گلوب ایسے نقشے کو کہتے ہیں، زمین کے ایسے نقشے کو کہتے ہیں جو ایک گول سطح پر بنایا جاتا ہے تاکہ علاقوں کے درمیان فاصلہ اور اطراف بالکل درست ہوں۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم نقشے کے اجزاء دیکھ لیتے ہیں، یعنی نقشے پر ہم کن چیزوں کو دکھاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، اور ان سے متعلق جانکاری حاصل کر لیتے ہیں، تاکہ جب بھی نقشہ دیکھیں اور پڑھنے کی بات ہو اور نقشے سے کچھ اخذ کرنے کی بات ہو تو لازمی چیز ہے کہ ہمیں نقشے کے اجزاء سے متعلق معلوم ہونا چاہیے، تاکہ ہم بہتر طور پر نقشہ فہمی کے عمل سے گزر سکیں۔ نقشے کا پہلا جز ہے اس کا عنوان، نقشے کا عنوان یا ٹائٹل، یعنی نقشہ کس چیز سے متعلق ہے۔ ہم نقشے پر مناسب جگہ پر اس کا عنوان تحریر کرتے ہیں۔ کسی ایک مقام پر عنوان لکھنے کا رواج نہیں ہے، جہاں مناسب جگہ موجود ہو وہاں پر نقشے کا عنوان تحریر کرتے ہیں۔ عموماً اکثر و بیشتر نقشے کے دائیں یا بائیں طرف عنوان لکھا جاتا ہے۔
تو سب سے پہلے ہم نقشے پر عنوان دیکھتے ہیں کہ کس چیز سے متعلق یہ نقشہ ہے۔ نقشے پر موجود پیمانہ یا اسکیل اس نسبت کو ظاہر کرتا ہے جو نقشے پر موجود دو نقاط کے درمیانی فاصلے اور اصل زمین پر موجود انہی دو مقامات کے درمیان حقیقی فاصلوں میں ہوتی ہے۔ یعنی اگر نقشے کے اوپر ہم کراچی سے پشاور تک کے فاصلے کو ظاہر کریں گے تو وہ حقیقی معنوں میں کراچی سے پشاور تک کے فاصلے کو ہی شو کر رہا ہو نقشے کے اوپر، تو ہم اس طرح کی نسبت کو اسکیل کی مدد سے یہاں پر نقشے کے اوپر ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی نقشے پر جو اسکیل موجود ہے یا اسکیل ہم شو کرتے ہیں وہ دراصل زمین پر حقیقی فاصلے کے تناسب کے لحاظ سے نقشے کے اوپر ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں اگر آپ نقشے پر موجود اسکیل کی مدد سے کسی بھی فاصلے کی پیمائش کریں گے تو وہ حقیقی معنی میں دراصل زمین پر موجود جو فاصلہ بنے گا اسی کے مطابق درست ہوگا۔ عزیز طلبہ، لیجنڈ یا جسے ہم اردو میں قلید کہتے ہیں یا عرف عام میں اسے کی بھی کہتے ہیں، دراصل نقشے کے اوپر جو علامات استعمال کیے گئے ہیں ان کو کن معنی و مفہوم میں ہم سمجھیں گے، اس کے لیے نقشے پر چکور باکس کے اندر مناسب جگہ پر نقشے پر چکور باکس کے اندر ان علامات سے متعلق لکھ دیتے ہیں کہ کون سا علامت کس مقصد کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اس طرح نقشے کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور اسی بنیاد پر چونکہ ہم ان علامات کے ذریعے سے نقشے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اسے ہم کی، چابی یا آپ قلید کہہ سکتے ہیں، اس کے جو جغرافیائی نام ہے وہ لیجنڈ ہے۔ عزیز طلبہ، نقشے پر موجود علاقوں کی درست نشاندہی کے لیے اوپر سے نیچے اور دائیں سے بائیں لکیریں لگائی جاتی ہیں۔ ان لکیروں کو خطوط طول بلد اور خطوط عرض بلد کہا جاتا ہے۔ وہ لکیریں جو اوپر سے نیچے کی طرف ہم لگاتے ہیں اسے ہم خطوط طول بلد کہتے ہیں، اور وہ لکیریں جن کو ہم دائیں سے بائیں کی طرف لگاتے ہیں اسے خطوط عرض بلد کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نقشے کے اوپر ضرورت کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں، اور گلوب کے اوپر یہ 180 کے قریب لائنیں بنتی ہیں، لگائی جا سکتی ہیں۔ یعنی خطوط عرض بلد 180 لائنوں کا ہو سکتا ہے، اور خطوط طول بلد بھی 180 لائنوں کا ہو سکتا ہے، لیکن نقشے کے اوپر ہم ضرورت کے مطابق ہی ان لائنوں کو شو کرتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ جتنی نقشے کے لیے ضرورت ہے ان لائنوں کو اسی کے مطابق شو کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ نقشے کی ذیل میپ پروجیکشن نقشے کو درست بنانے کے لیے خطوط عرض بلد اور خطوط طول بلد کا جال گلوب سے کاغذ پر منتقل کیا جاتا ہے۔ یعنی گلوب پر جس صورت میں کوئی بھی جگہ یا مقام آپ دیکھ رہے ہیں اسے اگر ہم نقشے کے اوپر منتقل کریں، کاغذ کے اوپر منتقل کریں، اور اس میں خطوط عرض بلد اور خطوط طول بلد بھی موجود ہو تو اسے ہم نقشے کی ذیل یا میپ پروجیکشن کہتے ہیں۔ یہ مکمل زمین کا نقشہ بھی ہو سکتا ہے، اور زمین کے کسی ایک حصے یا ایک مقام کو بھی ہم نقشے کے اوپر شو کر سکتے ہیں۔ شرط صرف یہی ہے کہ گلوب کے اوپر طول بلد اور عرض بلد کی لائنوں کے ساتھ مقام اور جگہ جو نظر آ رہی ہے اسے ہم کاغذ پر منتقل کریں، اسی صورت میں ہم اس کو نقشے کی ذیل یا میپ پروجیکشن کہیں گے۔ عزیز طلبہ، نقشے پر سمتوں کے بغیر مقامات کو جاننا یا تلاش کرنا ممکن نہیں ہے، اسی لیے ڈائریکشنز کو ظاہر کرنے کے لیے یا تو ہم نقشے پر کمپس بناتے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے بھی موجود ہے، یا پھر اعتراف کو ظاہر کرنے کے لیے شمال
کی جو سمت ہے اسے ہم ظاہر کر دیتے ہیں نقشے کے اوپر. دائیں طرف یا بائیں طرف اوپر کی طرف کا جو حصہ ہے اسے ہم شمال کے طور پر ظاہر کر کے نقشے کو تیار کرتے ہیں، اور پھر باقی جو سمتیں ہیں، ڈائریکشنز ہیں، ہم اسی کے مطابق حاصل کر لیتے ہیں. یوں نقشے کے اوپر اس کے ذریعے سے بھی ہم مقامات کو بہتر طور پر تلاش کر سکتے ہیں. ڈائریکشنز اعتراف کو ظاہر کرنا بھی ضروری ہے. عزیز طلبہ، وہ علامات جو نقشے پر مختلف اشیاء مثلاً درخت، سڑک، دریا، پہاڑ وغیرہ کی نشاندہی کریں ان کو رواجی علامات کہا جاتا ہے. یہ علامات بھی لیجنڈ کے ساتھ ہی ہم دکھا دیتے ہیں، یعنی جس جگہ پر ہم لیجنڈ کو شو کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، ان علامات کو دکھاتے ہیں، ان کے ساتھ ہی ہم رواجی علامات کو بھی شو کر دیتے، ظاہر کر دیتے ہیں. اس کی مدد سے نقشے کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. عزیز طلبہ، آج کا سبق یہیں تک. اب آئیے ہم سبق نمبر 2 زمین ہمارا گھر سے مختصر جواب کے سوالات دیکھ لیتے ہیں. عزیز طلبہ، اب آپ سبق نمبر 2 کے لیے ٹائٹل پیج بنائیں گے جنرل کے اوپر، اور پھر سبق نمبر 2 کے مختصر جوابات لکھیں گے. ترتیب وہی ہے عزیز طلبہ کہ آپ سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنانے کے بعد ہیڈنگ ڈالیں گے مختصر سوالات و جوابات یا مختصر جوابات، اور پھر ایک ایک سوال اتار کر ہیڈنگ کے ساتھ جوابات تحریر کرتے چلے جائیں گے. آپ کو میں ہر سوال کو سمجھا دیتا ہوں، ہر سوال کے جواب سمجھاتا ہوں کہ کس طرح لکھیں گے. آپ دھیان دیجیے اور سمجھیے اور اس کے مطابق جوابات تحریر کریں گے. عزیز طلبہ، پہلا سوال ہے، صرف سیارہ زمین پر ہی زندگی کیوں موجود ہے؟ تو آپ کتاب کھولیں گے اور اس کے جو سبق کا جو پہلا صفحہ ہے وہاں آپ دیکھیں، آپ کو ابتدائی 2-3 لائنوں میں اس کا جواب مل جائے گا. جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک نہایت متوازن ماحول سے نوازا ہے. ایسا متوازن ماحول کسی اور سیارے پر موجود نہیں ہے، اسی لیے صرف زمین کے اوپر زندگی موجود ہے، حیات موجود ہے. عزیز طلبہ، جواب کے لیے آپ ہیڈنگ ڈالیں گے زمین پر زندگی. اسی طریقے سے دوسرا سوال ہے، زمین کے قدرتی کروں کے نام تحریر کریں. تو عزیز طلبہ، اس مکمل سبق کے اندر زمین کے کروں کے متعلق ہی بتایا گیا ہے، اور یہ 4 کروں کا یہاں پر ذکر ہے، تو آپ ان کو تحریر کریں گے. مثلاً کرہ ہوائی ہے، اسی طرح دوسرا جو کرہ ہے وہ کرہ ہجری ہے، اور تیسرا جو کرہ ہے کرہ آب ہے، اور پھر کرہ حیات ہے. عزیز طلبہ، آپ ان 4 کروں کے نام لکھیں گے اور اس سوال کے جواب میں آپ ہیڈنگ ڈالیں گے زمین کے کرے. اسی طرح کرہ ہوائی کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے، تو کرہ ہوائی کو آپ پڑھیں گے، ہیڈنگ موجود ہے کرہ ہوائی، اور اس سے متعلق آپ تحریر کریں گے. اور کرہ ہوائی کی جو ترکیب ہے اس کے بھی کچھ حصے آپ اس کے اندر لکھیں گے. تو زمین کے ارد گرد ہوا کے غلاف موجود ہے جس کو کرہ ہوائی کہتے ہیں، اور کرہ ہوائی مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے. کرہ ہوائی کی موجودگی زمین پر موجود زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے. یہ سورج سے آنے والی خطرناک شعاؤں کو زمین پر آنے سے روکتی ہے، اس کی وجہ سے زمین نقصان دہ خلائی شعاؤں سے محفوظ رہتی ہے. تو اس طرح آپ جواب لکھ سکتے ہیں. ہیڈنگ آپ کرہ ہوائی اور اس کی ضرورت تحریر کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے عزیز طلبہ، چوتھا سوال ہے، کرہ ہوائی کی سطحوں کے نام تحریر کریں. عزیز طلبہ، صفحہ نمبر 10 اور 11 پر اور پھر صفحہ نمبر 12 پر بھی ایک نام موجود ہے. تو کرہ ہوائی کو ہم 5 سطحوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: ٹروپوسفیئر،
स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और इसी तरह एक्सोस्फीयर। ये 5 आपने जो है नाम लिखने हैं। आप हेडिंग डालेंगे कुर्रे हवाई की सतहों के नाम। तो इस तरीके से आप इन 5 नामों को लिख सकते हैं। आप जवाब में यूँ लिख दें कि कुर्रे हवाई को दर्जा हरारत की बिना पर 5 सतहों में तकसीम किया जा सकता है, और फिर नंबर डालकर ये 5 नाम आप तहरीर करेंगे। 4 नाम सफ़र नंबर 11 पर मौजूद हैं और 1 नाम सफ़र नंबर 12 पर मौजूद है। इसी तरह 5वां सवाल है, कुर्रे हजरी की तारीफ़ करें। तो ये तारीफ़ सफ़र नंबर 12 पर मौजूद है। हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं। 6ठा सवाल है, ज़मीन पर पानी किन हालतों में पाया जाता है। इस सवाल का जवाब आप सफ़र नंबर 13 कुर्रे आब में देख सकते हैं, और यहाँ से देखकर आप तहरीर कर सकते हैं। इस आखिरी की 2 लाइनें हैं और फिर 1 लाइन सफ़र नंबर 14 पर भी मौजूद है। इसके लिए आप हेडिंग डाल सकते हैं ज़मीन पर पानी। और इसी सूरत में 7वां सवाल है, आबी चक्कर की मनाजिल तहरीर करें। तो सफ़र नंबर 15 पर आबी चक्कर की मनाजिल मौजूद हैं। इन 3 नामों को आप तहरीर करेंगे, अम्ल तबख़ैर, अम्ल तकसीफ़ और रेजिश। आप चाहें तो अंग्रेज़ी में जो नाम है ब्रैकेट के अंदर उन्हें भी लिख सकते हैं। 8वां सवाल है, दुनिया के 5 बड़े समंदरों के नाम तहरीर करें। इसका जवाब सफ़र नंबर 14 पर मौजूद है। आप हेडिंग डाल सकते हैं दुनिया के 5 बड़े समंदर, और फिर यहाँ जो मौजूद है नाम वहाँ से देखकर आप नाम लिख सकते हैं। ये जवाब भी आप सफ़र नंबर 14 से देखकर बना सकते हैं। यूँ अज़ीज़ तलबा, इस सबक के सवालात व जवाबात तहरीर करेंगे, मुख्तसर सवालात व जवाबात तहरीर करेंगे, और फहरिस्त में भी आप इन्हें शामिल करेंगे। और जब ये जवाबात आप लिख चुके हैं तो लाजमी इन्हें याद भी कर लें। एक एक करके वक्त को, मुनासिब वक्त को देखते हुए इन जवाबात को याद भी करेंगे, ताकि आपकी इम्तहान की तैयारी भी हो सके। उम्मीद है अज़ीज़ तलबा, आप बताए गए तरीक़ों के मुताबिक इन जवाबात को तहरीर करेंगे, लिखाई पर तवज्जो रखेंगे, अच्छी लिखाई में खुशखत काम करेंगे, हेडिंग डालेंगे और सफाई के साथ काम को मुकम्मल करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अगले सबक के साथ फिर हाज़िर होंगे। आप सबके बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।